محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی آواز۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نحال رہو گے۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور حجش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے یہ سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث تنگ و آر سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہوتی تو پھر واپس کر دیتے تھے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ کیوں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط قرار دیا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن بنایا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا ان کے دلوں کو بیزار کر دیا جائے؟ اس طرح پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ بس اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے تو گالیاں بھی دیں، تانوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے کیڑے نکالنے لگ گئے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک نوجوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جوان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب تھے، اس کا انکشاف کرتے اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے۔
سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن یہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے۔ پھر بال بچوں میں آتے بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے۔ پھر غار ہرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحات جلد ہی بیت گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم اٹھایا۔ اب صرف آپ کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابوالعاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے اور ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرجیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ ثعلبہ کی بیٹی ہیں اور قبلہ تئی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور وہ اس کی خوشی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی ساتھ رہو۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید، ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا، معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے،
پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اسی طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی اکثریت تھی، لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک بہت بڑا قحط آ گیا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو۔ اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے شفیق باپ کی طرح بن گئے اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے چہیتے بیٹے کی طرح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے تاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے، اور آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں، اور وہ سب کو اس کا کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور و ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ بے حد خوش ہوئے، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو حق کی راہ دکھائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ نے خدیجہ کو سارا حال سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی، بولیں، میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادات میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔
یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ اچانک سے ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے۔ فرمایا، ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار پھر وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ چنانچہ فرمایا، ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت مہربان ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھک سے ہو گئے۔ گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی۔ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور کبھی بائیں طرف کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے۔ رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے۔ یہاں وہاں دوڑایا لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آ گئے، خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا آپ کو طب لرزہ ہو گیا؟ یا کیا آپ پر کوئی آفت پڑی ہے؟ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم کی کپکپی میں کوئی کمی ہوئی تو بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، خدیجہ، مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار۔ یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا۔ چہرہ پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور بولیں، میرے چچا کے بیٹے، خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ ابھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذہب کو انہوں نے کنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف ان کا میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیت چکا تھا سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے، خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس یعنی جبرائیل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا، اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ خوشی سے بے تاب ہو گئیں، آتے ہی بولیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے، محمد آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی گھر لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے، میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بہت دور ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علم بردار ہیں اور نیکی سے برسر پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، لیکن جبریل نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل کیوں نہ آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل پھر کوئی پیغام کیوں نہیں لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند تھیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن سب سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار ہرا جانے لگے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے آواز آئی،
سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا، خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وہی لے کر آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہیں خدیجہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بھر آئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بولے، یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا طب نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گواہ ہے سورت کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تھے۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبریل چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی آپ ہی کے زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے میں پڑھ رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ کی ہر بات
انہیں دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور جو آپ کہتے وہی بے تکلفی سے مان جاتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی آپ سے آج ہی سنی ہیں۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہمیں اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اس کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی۔ وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز دکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر علی اور زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جان بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ کی سچائی اور پاک بازی سے متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار اور خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ صدقت بأبی انت و امی و اہل الصدق انت، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں۔ ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولیں، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی اور دولت کے ساتھ دل بھی دیا۔ مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دنائی بھی بلا کی تھی۔ مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے۔ اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتیں۔
اب ابو بکر نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی باتیں مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام شروع نہیں کیا تھا۔ ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کس طرح کافروں کو بھی سنگن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم دین نیا سیکھ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک اور بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد، ابو طالب کا یتیم بھتیجا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پر اتارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بھی بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قوم نے دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی ہے؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، برکیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو نہ ٹھکرائیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا، پیارے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ کہکہا لگاتے اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی۔
بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا کہکا لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے۔ پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دار ارقم میں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔